الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مالی اور معاشی حالات کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو مسلم شریف میں مذکور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو فے کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مال حاصل ہوتا تو ایک سال کا خرچہ اپنے گھر کے لیے جمع فرما لیتے اور بقیہ مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نذیر سے ملنے والے مال فے کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ ایک سال تک اس مال میں سے آپ اپنے گھر کے لیے گھر کی بنیادی ضروریات بھی حاصل کر لیتے اور گھر کے راشن کے لیے بھی ایک سال تک اس مال میں سے جمع کر لیتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مالی اور معاشی حالات کافی بہتر تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو کہ صحاح ستہ کے اندر مذکور ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ مطلب یہ کہ گھر کے مالی اور معاشی حالات کی یہ حالت تھی کہ دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کھانا تک نہیں پکتا تھا، گھر کے حالات اتنے کمزور تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی 2 دن تک پیٹ بھر کر آپ نے کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حتیٰ کہ حضور کے دنیا سے وصال کرنے تک گھر کے مالی اور معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور کے گھر کے مالی اور معاشی حالات کافی کمزور تھے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ ایک سال کا راشن اور مال گھر میں جمع کر لیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے حالات کافی مالی لحاظ سے وسیع تھے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے قبیلہ بنو نذیر یعنی یہودیوں کے اس قبیلے سے مال فے ملنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مالی اور معاشی حالات انتہائی کمزور تھے، یعنی گھر میں فاقہ کشی کی کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن جب بنو نذیر سے مال فے حاصل ہوتا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 1 سال کا خرچہ اپنے گھر کے اندر جمع کر لیتے تو اس کے باوجود بھی گھر میں فاقوں کی کیفیت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ آپ کی ازواج پاک جو سخاوت کا پیکر تھیں وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتی تھی، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتی تھیں کہ جو بھی مال فے میں گھر میں راشن یا مال آتا وہ سب کا سب مفلس و نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، جس سے وہ مال بہت جلد گھر سے اٹھ جاتا تھا، یعنی ختم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ فاقوں کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی
سخاوت کی وجہ سے مال فے بھی 1 سال تک گھر میں جمع نہیں رہتا تھا، فوراً اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ قربان جائیں خاندان مصطفیٰ کی سخاوت پر، سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج پاک کی سخاوت پر، اور کروڑوں درود نازل ہوں اس خاندان کے سردار اور صاحب عزت و عظمت پر۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔